اللہ وبرکاتہ۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر بھی ہو جائے کبھی چراغاں، یا رسول اللہ۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ۔ اس پر ایک مولانا ہے، بزرگ عالم دین ہیں، بریلوی اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے کہا کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے کہ ہم نبی پاک کو بلاتے ہیں، ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، اگرچہ لانا چاہیں تشریف تو لا سکتے ہیں، ہمارے کہنے پہ نہیں آتے۔ دیکھیں، ہمارا دین جو ہے ظنی نہیں ہے، قطعی ہے۔ بعض ظن کو اللہ پاک نے گناہ فرمایا ہے، اسم فرمایا ہے، ان بعد الظن اسم کہتے ہیں گناہ۔ تو ہمارا دین جو ہے قطعی ہے، ظنی نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب سمجھنے والے جو ہیں آقا کریم ہمارے دلوں میں تو ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اطہر میں موجود ہیں اور ہمارے دلوں میں موجود ہیں، اور درود پاک پڑھتے ہیں، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ تو اس میں مولانا صاحب نے بہت ہی انہوں نے اچھی بات کی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں نا کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت جی ہیں یہاں موجود۔ ہاں، تصور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تصور کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں ہمارے دلوں میں، ہماری ایسا جیسا کہ ہماری مجلس میں موجود ہیں، تصور کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تصور کے ساتھ کرنا چاہیے، انسان جو ہے تصور کرے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اور اپنے دل کو منور کرنے کے لیے درود پاک پڑھیں۔ بہرحال دین سمجھنے والی بات ہے، دین ایسا مذاق اور کھیل نہیں ہے کہ جیسے اپنی مرضی سے ہم کہتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تم میری محبت میں اتنا غلب میں نہ چلے جانا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور اتنا بھی میرا مقام نہ گھٹانا کہ میری تذلیل ظاہر ہو، ثابت ہو۔ جیسا مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے ویسا بیان فرمانا، جیسے میں نے فرمایا ہے ویسا بیان فرمانا، جیسے میرے صحابہ و اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا ہے ویسا فرمانا۔ ایک اہل تشیع عالم دین کے میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ مولا علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس طرح مانیں، جیسے وہ فرمائیں ویسے مانیں، ہمارا بیڑا پار ہے۔ کمال بات ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اہل حدیث دیوبندی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم بھی ان پیاروں کو ماننے والے ہیں کہ ایک شخصیت، کہا تھا نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک ایسا گروہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کو غلو کی حد تک مانے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ان کی تقدیس، ان کی تعریف نہ ماننے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اعتدال میں رہنا ہے، ہمارا دین اعتدال پسند ہے، اعتدال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں کو اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کا قرآن
اور نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حکم دیا، فرمایا، بتایا۔ اللہ پاک مجھے بھی اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علماء سروں کا تاج ہیں۔ یہ ویڈیو صرف مجھ جیسے عوام الناس کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم علماء کو سنتے نہیں۔ پھر کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا، میں حجام پہ گیا، لڑکا تھا 9-10 سال عمر کا، تو اس نے ایسی باتیں سنائیں، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اس کو پتہ ہوگا اس کا، نہ اس کے فرشتوں کو۔ تو میں نے اس کو ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ، ہم ان کو تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ کہا مجھے دوبارہ بتاؤ۔ میں نے کہا ابے تجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ یہ الفاظ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تم اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو؟ تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تو میں نے جب اس کو کہا، میں نے کہا کہ اپنے بڑوں سے پوچھنا، مجھے بتانا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، بلکہ ایک ہفتے کے بعد میں گیا تو میں نے کہا میرا سوال تم پر قرض ہے۔ کہا کہ مجھے سوال ہی بھول گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر۔ کہتے ہیں نا بزرگ، جو جاہل انسان ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے دین کا نالج حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو اتنا تو پتہ ہو ہمیں، ہماری ہستیاں، ہم نے کیسے ان کو ماننا ہے، کیسے ان سے محبت کرنی ہے۔ بالکل والہانہ ٹوٹ کر محبت کریں، بالکل کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہستیاں مثال سے مبرہ ہیں۔ کیا کروں کہ مثال سے جب انسان سمجھتا ہے، قرآن حدیث کی آیتوں حدیثوں سے نہیں سمجھتا۔ کہ ایک شخص ہے، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، طالب علم ہوں، مجھے کوئی قاری صاحب بلاتا ہے تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، میں اس کو کبھی کبھی روکنے لگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی میں علماء کا خادم ہوں، نہ قاری ہوں، نہ عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے وہ تمغہ نہ چڑھا جس سے میں اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر پاؤں۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برداشت نہیں کرتا کہ مجھے ایک ڈگری ملی نہیں، نہ میں حافظ قرآن ہوں، نہ میں قاری ہوں۔ ٹھیک ہے، میری شکل میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں۔ میں نے کہا میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں۔ میں علماء کی نسبت سے مجھے اللہ پاک نے یہ مسلمانوں والی شکل عطا فرمائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔